بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس کا تعلق حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ حضرت جنید بغدادی کو اسلام کے عظیم صوفی بزرگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی روحانیت اور تقویٰ کا عالم یہ تھا کہ دور دور سے لوگ ان کے پاس آ کر ان سے نصیحت حاصل کرتے تھے۔ آج ہم ان کا ایک مشہور واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس میں ایک شخص ان کے پاس آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پانی پر چل سکتا ہے، لیکن اس شخص کے ساتھ کیا ہوا اور حضرت جنید بغدادی نے اسے کیا سبق دیا، یہ سب کچھ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل نام ابو القاسم جنید بغدادی تھا۔ آپ کا تعلق بغداد سے تھا اور آپ کو اسلامی تاریخ کے عظیم صوفی بزرگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت جنید کو ان کے وقت کا امام بھی کہا جاتا تھا۔ آپ کے دور میں بغداد علم و حکمت کا مرکز تھا اور ہر طرف سے لوگ یہاں علم حاصل کرنے آتے تھے، لیکن حضرت جنید کی شہرت ان کی علمیت کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی طاقت اور اللہ کے ساتھ ان کے تعلق کی وجہ سے تھی۔ حضرت جنید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی سادگی میں گزاری اور کبھی دنیاوی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگے۔ آپ کی عبادت اور روحانیت کا یہ عالم تھا کہ آپ کا دل ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ اب ہم آپ کو حیرت انگیز حضرت جنید بغدادی کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سناتے ہیں۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر طرف اللہ کا ذکر ہو رہا تھا اور لوگ حضرت جنید بغدادی سے روحانی فیض حاصل کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک شخص ان کے پاس آیا۔ وہ شخص نہایت عاجزی کے ساتھ حضرت جنید بغدادی سے ملنے آیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے ساتھ کچھ اہم بات کرنا چاہتا ہے۔ اس شخص نے حضرت جنید بغدادی کے سامنے دعویٰ کیا کہ اللہ نے اسے ایک خاص طاقت دی ہے اور وہ طاقت یہ ہے کہ وہ پانی پر چل سکتا ہے۔ یہ دعویٰ سن کر حضرت جنید بغدادی نے اس شخص کو غور سے دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ وہ شخص اس بات پر بڑا فخر محسوس کر رہا تھا کہ وہ پانی پر چل سکتا ہے اور لوگوں کو دکھا سکتا ہے کہ اللہ نے اسے کس قدر طاقتور بنایا ہے۔ حضرت جنید بغدادی اور ان کے مریدین اس شخص کی بات سن کر حضرت جنید نے اس سے کہا، اچھا اگر تم واقعی پانی پر چل سکتے ہو تو ہمیں دکھاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ شخص بہت خوش ہو گیا اور حضرت جنید بغدادی اور مریدین کے سامنے پانی کے قریب پہنچا۔ پھر اس شخص نے اپنا عملی مظاہرہ شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے پانی پر قدم رکھا وہ واقعی پانی پر چلنے لگا۔ مریدین حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طرح بغیر ڈوبے پانی پر چل رہا تھا۔ کچھ لوگ تو اسے کرامت سمجھ کر تعریفیں کرنے لگے۔ جب اس شخص نے اپنا مظاہرہ مکمل کر لیا تو حضرت جنید بغدادی نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے سوال کیا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ تمہاری کرامت ہے یا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش ہے؟ اس شخص نے کہا، حضرت یہ میری کرامت ہے، اللہ نے مجھے یہ خاص طاقت دی ہے تاکہ میں لوگوں کو دکھا سکوں۔ حضرت جنید بغدادی نے اس پر خاموشی اختیار کی اور پھر فرمایا، بیٹا اللہ کی کرامت وہ ہوتی ہے جو دلوں کو اللہ کی طرف مائل کر دے، نہ کہ وہ جو دنیاوی لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ہو۔ یہ سن کر اس شخص کا چہرہ شرمندگی سے جھک گیا کیونکہ اس کا مقصد صرف لوگوں کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو سمجھایا کہ حقیقی کرامت وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ پانی پر چلنا ایک جسمانی طاقت ہے لیکن روحانی طاقت کا تعلق اللہ کے ساتھ سچے دل سے ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، اللہ کی رضا اور اخلاص ہی حقیقی کرامت ہے۔ انبیاء اور اولیاء اللہ نے کبھی اپنی کرامتوں کا مظاہرہ دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا بلکہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا۔ یہ سن کر اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے حضرت جنید بغدادی سے معافی مانگی اور وہ کہنے لگا، حضرت میں نے دنیاوی شہرت کے لیے یہ سب کچھ کیا اور میری نیت میں اخلاص نہیں تھا۔ حضرت جنید بغدادی نے اس شخص کے لیے دعا کی اور اسے نصیحت کی کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارے اور اپنی نیت کو صاف کرے۔
حضرت جنید بغدادی کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اور اللہ کی رضا ہی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ پانی پر چلنا یا کوئی اور کرامت دکھانا اللہ کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ وہ دل جو اللہ کی محبت سے بھرپور ہو وہی حقیقی کرامت ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ دنیا کی تمام طاقتیں اور کرامتیں اللہ کی مرضی کے تابع ہیں، لیکن اللہ کی رضا اور اخلاص سب سے زیادہ اہم ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے جہاں رہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ناظرین کی جائز حاجات اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان کے مال و جائیداد اور ان کے بیوی بچوں کو سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان کو خوشیوں بھری زندگی عطا کرے۔